صرف اللہ تعالیٰ کے انسان کے کلام اور کام کے حافظ مقرر کیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کام کے اور کلام کے حافظ مقرر کیے ہیں, جان کے حافظ مقرر نہیں کیے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک جانور پر, ہر ایک تنفس پر, ہر ایک نفس پر, ہر ایک روح پر, ہر ایک جان پر فرشتے مقرر نہیں کیے ہیں. اس کی جان کی اور نفس کی اور تنفس کی اور روح کی حفاظت کریں, بلکہ ہر ایک جان کی حفاظت, ہر ایک روح کی حفاظت, ہر ایک نفس کی حفاظت تو صرف اللہ تعالیٰ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی جان مر نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی جان مر نہیں سکتی, کوئی نفس مر نہیں سکتا, کوئی روح مر نہیں سکتی, کوئی نفس جی نہیں سکتا, کوئی روح پیدا نہیں ہو سکتی. لیکن ہر ایک نفس پر, ہر ایک جان پر, ہر ایک روح پر, ہر ایک جانور پر اللہ تعالیٰ نے ایک دلیل مقرر کر دی. ایک دلیل مقرر کر دی ہے, وہ یہ ہے کہ دلیل ایک ستارہ ہے. وہ دلیل ایک ستارہ ہے, وہ ستارہ تارک ہے, وہ ستارہ النجم الثاقب ہے. وہ ستارہ النجم الثاقب ہے, وہ ستارہ چمکدار ہے, وہ ستارہ چمکیلا ہے, وہ ستارہ روشن ہے, وہ ستارہ کوكب دری ہے, وہ ستارہ ذو مرۃ فاستویٰ ہے. ذو مرۃ فاستویٰ, وہ ستارہ نجم اذا ہوا ہے, وہ نجم اذا ہوا ہے. ما ضل صاحبکم وما غوا ہے, وہ ستارہ افاتمارون علی ما یری ہے. افاتمارونہ علی ما یری ہے, کیا اس پر جھگڑتے ہیں؟ پھر رسول پاک نے کیا دیکھا؟ یہ جھگڑتے ہی رہیں گے, ایک یہ جھگڑا کبھی ختم نہیں ہوا. افاتمارونہ علی ما یری, کیا پاس یہ جھگڑتے ہیں, آپس میں جھگڑتے رہتے ہیں کہ رسول پاک نے معراج کی رات کیا دیکھا. افاتمارونہ علی ما یری, اس دیکھنے پر جھگڑتے رہتے ہیں رسول پاک نے رات کیا دیکھا. وہ ستارہ لقد را من آیات ربہ الکبریٰ ہے. وہ ستارہ لقد را, البتہ تحقیق دیکھا, لقد را البتہ تحقیق دیکھا, من آیات ربہ الکبریٰ, اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے سب سے بڑی نشانی کو دیکھا. من آیات ربہ الکبریٰ, وہ ستارہ نور علی نور ہے, وہ ستارہ المصباح ہے, وہ ستارہ سراج منیر ہے, وہ ستارہ نجم ثاقب ہے, وہ ستارہ جنت ہے, وہ ستارہ عرش ہے, وہ ستارہ کرسی ہے, وہ ستارہ لوح محفوظ ہے, وہ خود بھی محفوظ ہے. وہ ستارہ خود بھی محفوظ ہے اور ہر چیز کی حفاظت بھی کرتا ہے. ان کل نفس لما علیہا حافظ, وہ لوح محفوظ, وہ خود بھی محفوظ ہے اور ہر چیز کی حفاظت بھی کرتا ہے. اس لیے لوح محفوظ ہر چیز کی حفاظت بھی کرتا ہے اور خود بھی محفوظ ہے. ایک راز آ گیا, لوح محفوظ جو خود, یہ اس کی کوئی حفاظت کرتا ہے نہیں, اس سے معلوم ہوا کہ یہ خود سب کی حفاظت کرتا ہے. لوح محفوظ یہ سب کی حفاظت کرتا ہے, یہ خود بھی محفوظ ہے اور سب کی حفاظت کرتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو حکم اس میں سے صادر ہوتا ہے, جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے, اور کلام اسی میں سے نازل ہوتا ہے, لوح محفوظ سے نازل ہوتا ہے, کتاب مبین سے, امام مبین سے نازل ہوتا ہے. یہ وہ ستارہ لوح محفوظ ہے, وہ خود بھی محفوظ ہے اور ایک چیز کی بھی حفاظت کرتا ہے. وہ ستارہ بیت المعمور ہے, وہ ستارہ بیت المعمور ہے, وہ ستارہ مقام محمود ہے, وہ ستارہ مکان علیہ ہے, وہ ستارہ علیین ہے, وہ ستارہ دارالسلام ہے, وہ ستارہ لولاک ہے, وہ ستارہ سورج ہے, وہ ستارہ قرآن عظیم ہے, وہ ستارہ قرآن کریم ہے, وہ ستارہ قرآن مجید ہے, وہ ستارہ قرآن مجید ہے, وہ ستارہ قرآن مبین ہے, وہ ستارہ قرآن حکیم ہے, وہ ستارہ ام الکتاب ہے, وہ ستارہ کتاب مبین ہے, وہ ستارہ کتاب مستور ہے, وہ ستارہ کتاب مکنون ہے, وہ ستارہ کتاب اللہ ہے, وہ ستارہ مسجد اقصیٰ ہے, وہ ستارہ عرش عظیم ہے, وہ ستارہ عرش کریم ہے, وہ ستارہ عرش مجید ہے, وہ ستارہ جنت المأویٰ ہے, وہ ستارہ آیات الکبریٰ ہے, وہ ستارہ حاض اکبر ہے, وہ ستارہ اسم آزاد عالم ہے, وہ ستارہ کلام اللہ ہے, وہ ستارہ کلام اللہ ہے, وہ ستارہ وجہ اللہ ہے, وہ ستارہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, وہ ستارہ اللہ تعالیٰ کا امر ہے, وہ ستارہ تارک ہے, وہ ستارہ معراج کی رات آیا, وہ ستارہ معراج کی رات آیا. معراج کی رات کیوں آیا؟ وہ رات کو آنے والا جو تارک جو ہے, وہ ستارہ معراج کی رات آیا, وہ ستارہ قدر کی رات آیا, قدر کی رات آیا, شب قدر کو آیا, وہ شب قدر کی رات آیا, ضرور آیا ہے. اگر نہیں آیا تو وہ تارک ستارہ نہیں ہے, اگر نہیں آیا تو وہ تارک ستارہ نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تارک کہا, ہر رات کو آنے والا ستارہ کہا.
نہیں ہے، تارک ستارہ نہیں ہے. تارک ستارہ رات کو آنے والے کو کہتے ہیں، بلکہ خداوند کریم کہتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ تارک ستارہ کہہ دے، وہ ضرور رات کو آتا ہے. وہ ستارہ نجم ثاقب ہے. اللہ تعالیٰ کی کلام اس سے صادر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی کلام اس سے صادر ہوتی ہے، جب صادر ہوتی ہے تو وہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ تارک ستارہ ہے. تارک ستارہ یہی ہے، تارک ستارے سے کلام صادر ہوتی ہے. تارک ستارہ ضرور معراج کی رات آیا ہے، تارک ستارہ ضرور معراج کی رات آیا ہے. تارک ستارہ ضرور قدر کی رات آیا ہے، تارک ستارہ ضرور قدر کی رات آیا. وہ ستارہ سب سے چمکیلا ہے، وہ ستارہ سب سے چمکیلا ہے. اس جیسا کوئی اور ستارہ نہیں ہے، اس جیسا کوئی اور ستارہ ہے ہی نہیں جس نے اپنے ارد گرد کو روشن کیا ہو. بارک نہ ہو ہولو، بارک نہ ہولو، جس نے اپنے ارد کو روشن کیا ہے، جس نے اپنے ارد گرد کو روشن کیا ہو. وہ ستارہ الف لام میم ہے، وہ ستارہ عین سین قاف ہے، وہ ستارہ الف لام میم را ہے. وہ ستارہ اس واسطے بیان کیتے چیزیں پائی جاتی ہیں، ستارے کے نام الف لام میم ہے. وہ ستارہ الف لام میم صاد ہے، وہ ستارہ طاسین ہے، وہ ستارہ طاسین میم ہے. وہ طٰہٰ ہے، وہ ستارہ یاسین ہے، وہ ستارہ نون ہے، وہ ستارہ قاف ہے، وہ ستارہ حامیم ہے، وہ ستارہ صاد ہے، وہ ستارہ کاف یا عین صاد ہے، وہ ستارہ ام الکتاب ہے، وہ ستارہ لوح محفوظ ہے جو ہر ایک چیز کی حفاظت بھی کرتا ہے اور اپنی بھی حفاظت کرتا ہے. وہ ستارہ صاحب طاقت ہے، وہ ستارہ ہر ایک نفس کی حفاظت کرتا ہے، وہ ستارہ ہر ایک جان کی حفاظت کرتا ہے، وہ ستارہ ہر ایک روح کی حفاظت کرتا ہے. وہ ستارہ سب فرشتوں کی حفاظت کرتا ہے، وہ ستارہ سب فرشتوں کی حفاظت کرتا ہے. وہ فرشتے اس کے گرد طواف کرتے ہیں، تسبیح و تقدیس کرتے ہیں. یہ ستارہ سب فرشتوں کی حفاظت کرتا ہے. اسے اے میں طواف کر دے، یہ طواف نہ کر کے مر جان گے. یہ فرشتے نور تو پیدا ہوئے اور نور دی طواف کر دے، اگر وہ طواف نہ کرنا نورانیت ختم ہو جائے نہیں. وہ ستارہ سب فرشتوں کی حفاظت کرتا ہے، وہ ستارہ سب جنوں کی حفاظت کرتا ہے. یہ ستارہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہوا ہے. یہ ستارہ سورج ہے، یہ ستارہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو رات کو آئے ہیں، جو رات کو آئے ہیں، جو رات کو آئے ہیں، جو معراج کی رات کو آئے ہیں، جو قدر کی رات کو آئے ہیں. تارک ستارہ ہر ایک رات کو آسمان پر آتا ہے. جب آتا ہے اتنا چمکدار ہے، اتنا چمکیلا ہے، اتنا روشن ہے، رات کو دن کر جاتا ہے، ہر ایک چیز کو روشن کر جاتا ہے. اللہم صلی اللہ علیہ جو تھک جاتا ہر ایک چیز کی زندگی، ہر ایک چیز کی زندگی اس تارک ستارے پر منحصر ہے. ہر ایک چیز کی زندگی اس تارک ستارے پر منحصر ہے. ہر ایک چیز کی زندگی اس سے وابستہ ہے. ہر ایک چیز کی زندگی کا دار و مدار اس پر قائم ہے. ہر ایک چیز کی زندگی کا دار و مدار اس پر واقع ہے. اس ستارے کے بغیر کوئی چیز زندہ نہیں رہ سکتی. اس ستارے کے بغیر کوئی چیز زندہ نہیں رہ سکتی. اس ستارے کے بغیر کوئی چیز وجود میں نہیں آ سکتی، وجود میں نہیں آ سکتی. اس ستارے کے بغیر کوئی چیز مارج وجود میں نہیں آ سکتی. اس کے بغیر کوئی چیز بن نہیں سکتی. اس ستارے کے بغیر کوئی چیز پھل پھول نہیں سکتی. اس ستارے کے بغیر کوئی چیز پھیل اور سکڑ نہیں سکتی. اس ستارے کے بغیر کوئی چیز مر نہیں سکتی. یہی ستارہ دارالسلام ہے، یہی ستارہ دارالسلام ہے، زندگی کا مقام ہے. یہی ستارہ دارالسلام ہے، زندگی کا گھر ہے. اسی سے زندگی پیدا ہوئی ہے. یہ ستارہ، یہی ستارہ دارالسلام ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی اور ستارے کو چمکدار نہیں کہا ہے، صرف ستارے کو چمکیلا کہا ہے. دوسرے سب ستاروں کو اللہ تعالیٰ نے مدھم ہی کہا ہے. دوسرے سب ستاروں کو اللہ تعالیٰ نے مدھم ہی کہا ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی اور ستارے کو نجم ثاقب نہیں کہا. اگر اللہ تعالیٰ نے کسی دوسرے ستارے کو شہاب ثاقب کہا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے کسی دوسرے ستاروں کو یا ستارے کو شہاب ثاقب کہا ہے تو اس وجہ سے کہا ہے کہ وہ چمک کر بجھ جاتا ہے، کہ وہ چمک کر بجھ جاتا ہے. شہاب ثاقب وہ چمک کر بجھ جاتا ہے، بجلی کی طرح آتا ہے، بجلی کی چمک بجھ جاتا ہے. اس لیے شہاب ثاقب، شہاب کہتے شعلہ، چمکنے والا شعلہ. ثاقب کہتے چمک کہتے ثاقب، شہاب کہتے چمک کر بجھ جانے والے. یکلک چمکا پھر بجھ گیا.
شہاب کے ساتھ کہا ہے تو اس وجہ سے کہا ہے کہ وہ چمک کر بجھ جاتا ہے. چمک کر بجھ جانے والا ستارہ شہاب ثاقب ہے. ہمیشہ چمکنے والا ستارہ النجم ثاقب ہے. ہمیشہ چمکنے والا ستارہ النجم ثاقب ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف ایک ستارے تارک کو النجم ثاقب کہا ہے. دوسرے کسی ستارے کو النجم ثاقب نہیں کہا. صرف ایک ستارے ہی روشن کہا. صرف ایک ستارے کو روشن ہی کہا. صرف ایک ستارے ہی کو چمکیلا کہا ہے. صرف ایک ستارے ہی کو چمکیلا کہا ہے. صرف ایک ستارہ ہی چمکیلا ہے. صرف ایک ستارہ ہی چمکدار ہے. اللہ تعالیٰ نے صرف ایک ستارے کو ہی چمکیلا کہا ہے. وہ ستارہ تارک ہے جو ہمیشہ چمکتا رہتا ہے.